السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین متفق علیہ۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا درس زجاجۃ المصابیح کتاب الایمان کی 5ویں حدیث کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ معزز سامعین محترم، اس حدیث پاک کا عنوان محبت رسول ہے، جو کہ روح ایمان، عین ایمان، اصل ایمان ہے۔ تمام محدثین، مفسرین، فقہائے کرام، اولیاء عظام، ہر ایک نے یہی بات کہی ہے کہ محبت رسول یہ روح ایمان اور اصل ایمان ہے۔ جس سے مثال کے طور پر ایک پہلوان ہے جس کے تمام اعضاء صحیح و سالم ہیں، اس کے ہاتھ، اس کی آنکھ، الغرض تمام اس کے اعضاء صحیح و سالم ہیں، لیکن اگر اس کے جسم میں روح نہ ہو تو پھر اس کی پہلوانی، اس کی توانائی اس کے کوئی کام نہیں آ سکتی، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو بالکل اسی طرح محبت رسول کا معاملہ ہے کہ محبت رسول یہ ایمان کی روح ہے، ایمان کی جان ہے۔ اگرچہ اعمال صالحہ کا انبار ہو، اعمال صالحہ کی کوئی کمی نہ ہو، لیکن محبت رسول سے اگر وہ خالی ہو تو پھر اس کا کوئی عمل فائدہ ہرگز نہیں دے سکتا۔ معزز سامعین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر چند رشتہ داریوں کو بتلایا، ایک والد کو بتلایا اور دوسرا اولاد اور تمام لوگوں کو، یعنی 3 رشتہ داریوں کو یہاں پر بتلایا۔ لیکن قربان جائیں، اللہ رب العزت کی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے، اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا حکم دیا تو سورہ توبہ کی وہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس میں تمام رشتہ داریوں کو ایک ایک کر کے واضح طور پر بیان کر دیا۔ اور اسی طریقے سے انسان جن جن قسم کے مال کو دنیا میں کماتا ہے، جن جن قسم کے مال سے انسان کو محبت ہوتی ہے، مومن کو محبت ہوتی ہے، ان تمام قسموں کے مال کو بھی ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد محبت رسول کا حکم تحدیدی انداز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ معزز سامعین محترم، اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ایک ایک رشتہ داری کو، ایک ایک ناطے کو انسان کے، جس سے عموماً انسان محبت کرتا ہے، فطری طور پر اس کو ان رشتوں سے، نعتوں سے محبت ہوتی ہے، ایک ایک رشتے کو کھول کھول کر اللہ نے بیان کیا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والد، تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم، اگر تمہاری اولاد، و اخوانکم، اگر تمہارے بھائی، و ازواجکم، اگر تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اگر تمہارے رشتہ دار، قرابت دار، خاندان والے، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جس کو تم نے کمایا، اور اسی طریقے سے وہ تجارت جس کے کساد کا، جس کی نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور وہ تمام بڑی بڑی عمارتیں، بلڈنگیں جس کو تم پسند کرتے ہو، جو تمہارے پاس محبوب تر ہے، اگر یہ تمام چیزیں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ اگر ان کی محبت ہے، اگر یہ مذکورہ تمام چیزوں کی محبت رسول پر اگر غالب آ جائے تو اللہ رب العزت تحدیدی انداز میں یہ فرما رہا ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تم انتظار کرو اللہ کے امر کا۔ اب امر اللہ سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ تو اکثر مفسرین نے امر اللہ کی جو تفسیر کی ہے، عذاب عاجل او عقاب عاجل، ان الفاظ سے مفسرین کرام نے یہاں پر
امراللہ کی تفسیر کی ہے، یعنی کہ تم اللہ کے امر کا انتظار مطلب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو معزز سامعین محترم، غور کرنے کی بات ہے، اللہ رب العزت نے جب حب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، محبت رسول کی بات آئی، تو عام انداز میں مومنین کو محبت رسول کا مکلف نہیں بنایا، بلکہ تحدیدی انداز میں اللہ رب العزت نے یہاں پر حکم دیا، اگر ان تمام رشتے ناتوں کی محبت، اگر یہ تمام کئی اقسام کے مال کی محبت اگر محبت رسول پر غالب آ جائے تو پھر تم عذاب الہی کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ مفسرین کرام یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام رشتے ناتوں کو ایک پلڑے میں یہاں پر رکھ دیا اور محبت رسول کو ایک پلڑے میں رکھ دیا۔ اگر محبت رسول کا پلڑا اگر غالب آ جائے، محبت رسول کا پلڑا اگر بھاری ہو تو سمجھ لو تمہارے لیے نجات ہے، دنیا و آخرت میں تمہارے لیے بھلائیاں ہیں۔ اگر نہیں، تمام چیزوں کی محبت اگر غالب آتی ہے تو پھر ایسی صورت میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے عذاب کا تم انتظار کرو اور تمہارے لیے دنیا و آخرت میں ہلاکت و بربادی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں 8 چیزوں کا ذکر کیا۔ 8 چیزوں میں سے 5 رشتہ داریاں ہیں، رشتے ناتے ہیں، اور 3 قسم کے اموال ہیں۔ تو گویا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فطری طور پر، طبعی طور پر جس سے انسان کو اکثر محبت ہوتی ہے، اللہ نے ان تمام چیزوں کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد محبت رسول کو ذکر کیا اور بتلایا کہ طبعی طور پر تم کو ان سے محبت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو اگر میرے حبیب کی محبت ان چیزوں کی محبت پر اگر غالب نہ آئے تو پھر تم عذاب الہی کا انتظار کرو۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس تحدیدی انداز میں محبت رسول کا جو حکم دیا ہے، یہ تحدیدی انداز محبت رسول کے فرض ہونے اور محبت رسول کے ضروری ہونے کے لیے جو ہے سنا اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کئی مومنین محبت رسول کو اضافی چیز نہ سمجھ بیٹھیں، محبت رسول کو دین اسلام میں کوئی زائد چیز نہ سمجھ بیٹھیں، اسی لیے اللہ نے تحدیدی انداز میں محبت رسول کا حکم مومنین کو دیا ہے۔ تو قربان جائے اللہ رب العزت کی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، اللہ نے کئی آیتوں میں قرآن کی جگہ جگہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار اللہ نے فرمایا ہے۔ اور معزز سامعین محترم، شارحین بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر محبت سے مراد کون سی محبت ہے؟ تو بتلایا گیا کہ محبت کی 2 قسمیں ہیں، ایک محبت فطری طبعی ہوتی ہے اور ایک محبت اختیاری ہوتی ہے۔ تو بتلایا گیا کہ یہاں پر جو محبت جو رسول سے محبت کا جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ محبت طبعی محبت نہیں ہے۔ اس طریقے سے ایک انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، تو غیر اختیاری طور پر انسان کو ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن ایک بندہ مومن کو غیر اختیاری محبت، طبعی محبت کا جو سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں مکلف نہیں بنایا گیا، بلکہ بتلایا گیا کہ رسول سے جو محبت ہو وہ تمہاری اختیاری ہو، عقلی محبت ہو، یعنی تم اپنی عقل سے اور سمجھ بوجھ کر تمام چیزوں پر محبت رسول کو تم ترجیح دو، تو پھر اس قسم کی محبت کا مکلف ایک بندے مومن کو بنایا گیا۔ محبت رسول کے سلسلے میں غیر اختیاری محبت کا مکلف ایک بندے مومن کو نہیں بنایا گیا، بلکہ بندے مومن کو اختیاری محبت یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تمام چیزوں سے بڑھ کر جو محبت کرنا ہے وہ محبت اختیاری ہے، یعنی انسان اپنے دل کو، اپنے نفس کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر جن چیزوں سے غیر فطری طور پر محبت ہوتی ہے ان چیزوں سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو مجبور کرے، معمور کرے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرے۔ تو پھر ایسے ہی مومنین کے تعلق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہی لوگ مومن کامل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی وہ مشہور حدیث پاک ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس میں آپ کا ہاتھ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا کہ تم دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ تمام چیزوں سے بڑھ کر سوائے میرے نفس کے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر تمہارا ایمان اب مکمل نہیں ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک
دست اقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سینے پر رکھا۔ جو ہی رکھنا تھا انشراح صدر ہوا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں تمام چیزوں سے بڑھ کر، یہاں تک کہ میری جان سے بڑھ کر بھی میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا کہ الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو معزز سامعین محترم، محبت رسول دین اسلام میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضور بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کی محبت کو ایمان سے بڑا ہی تعلق ہے، اور آپ بھی مقاصد الاسلام کے حصے میں لکھتے ہیں، ایک حصے میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر محبت سے مراد محبت اختیاری ہے، کہ بندہ اپنے آپ کو مجبور کرے، اپنے آپ کو اس بات پر مجبور کرے، سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے کہ وہ تمام چیزوں سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے۔ اور یہاں پر علماء کرام نے یہ بھی ضابطہ بتلایا ہے کہ محبت رسول تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ ہے۔ اس کو ہم کیسے معلوم کریں، کیسے اس کو چیک کریں؟ تو بتلایا گیا کہ دیکھو، تمہاری زندگی میں جب تمہاری خود کی مرضی آئے، تمہارے اولاد کی مرضی آئے، خوشی آئے، تمہارے گھر والوں کی مرضی خوشی آئے، اور ایک طرف محبت رسول ہو، تو پھر ایک طرف حکم رسول ہو، تو پھر تم اپنی خواہش پر، اپنے اولاد کی خواہش پر، اپنے گھر والوں کی خواہش پر اگر تم مرضی رسول کو ترجیح دیتے ہو، اگر تم حکم رسول کو ترجیح دیتے ہو، تو سمجھ لینا کہ تمہارے اندر ہر چیز سے بڑھ کر محبت رسول ہے۔ اگر نہیں، تم اپنی خواہش پر محبت رسول کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ اپنی خواہش کو ترجیح دیتے ہو، تو پھر سمجھ لینا کہ تمہارے اندر محبت رسول کی کمی ہے۔ تو معزز سامعین محترم، دنیا میں ہم جب تک بھی رہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سے اپنے سینوں کو معمور رکھیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہمارے قلوب کو محبت رسول سے معمور فرما اور ایمان کامل ہم کو عطا فرما۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔